اگر بات کی جائے وفا کی، اللہ اکبر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ میں جو ہمیں وفاداری کا عنصر نظر آتا ہے، اللہ اکبر، وہ کمال عروج پہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی طرف سے جب قتل کے اندیشے کے پیش نظر ہجرت فرمائی تھی، لہٰذا اپنی جان کی حفاظت کے لیے اپنے انتہائی قابل اعتماد ساتھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، کیونکہ بظاہر خطرناک حالات میں آدمی اسی کو اپنے ساتھ رکھتا ہے جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، جس کے اخلاص، وفا، ہمت اور حوصلے اور جان نثاری پر بھرپور اعتماد ہو۔ یہ تو بات حقیقت ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفا کیا کہیں گے حضرت؟ کہاں سے شروع کریں گے، کہاں تک لے جائیں گے آپ؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کو ذکر کیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، وفا کا ترجمہ جو ہے نا وہ ساتھ نبھانے کا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اگر آپ پوچھتے ہیں تو وفا مکمل سمجھ ہی جب آئے گی جب صدیق اکبر سمجھ آئیں گے۔ واہ 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 واہ، یہ لفظ ہی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے کیا ذکر کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں کیا فرمایا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ بھی حضرت صدیق اکبر کو شرف ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ذکر کیا ہے۔ فرمایا ابو بکر غمزدہ نہیں ہونا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اچھا دیکھیں، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کوئی شام ایسی نہ ہوتی جس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ اللہ کے محبوب خود تشریف نہ لاتے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ شام حضرت صدیق اکبر کے گھر تشریف لاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کس کے گھر بندہ جاتا ہے بار بار؟ واہ واہ واہ، یہ کوئی بات ہوئی؟ بندہ خود غور کرے اللہ اکبر۔ اور کس کو اتنا قرب عطا کرتا ہے۔ اچھا، لوگ کہنے لگے کہ یار آپ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو دیکھیں۔ ہم نے کہا کس نے انکار کیا؟ جب تک کوئی مولا علی کی شان کو نہ مانے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ واہ واہ، کہنے لگے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب امانت مولا علی کو دیں، اور اس کے بعد پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو مولا علی کی شان وہ ہے کہ حضور نے اپنے بستر پر انہیں سلایا۔ حضور کو بھروسہ تھا کہ علی میری امانت درست جگہوں پر دیں گے، اس لیے حضرت علی کو چنا۔ میں نے کہا بالکل شان بلند و بالا ہے۔ بستر کے لیے حضور جنہیں چنے وہ وفادار تو ہو، اور حضور اپنے سفر کے لیے جنہیں چنے وہ وفادار نہ ہو۔ اللہ، یہ آپ کس طرف لے کر گئے یار؟ یہ یعنی بستر پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کر رہے ہیں، شان بلند و بالا ہے۔ جی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے امانت دینے کے لیے حضرت علی کو چنا، جی، اور اپنے ساتھ سفر کرنے کے لیے حضرت صدیق اکبر کو چنا۔ ہاں، آپ یہ غور کریں۔ اور پھر علامہ جامی کہتے ہیں، خود کتنا بڑا عاشق ہے علامہ جامی، کیا کہتے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہجرت کا سفر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہیں، سفر تو سفر ہے نا، ظاہری بشری تقاضا تو سب کے ساتھ ہے۔ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرے وہی صدیق اکبر کر رہے ہیں، لیکن انداز کیا ہے؟ سفر کرتے کرتے کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل آگے حضرت صدیق اکبر آ جاتے ہیں، کبھی بالکل پیچھے آ جاتے۔ یہ عشق و مستی کا سفر ہے، یہ ذوق کی بات ہوتی ہے۔ کبھی دائیں طرف ہو جاتے حضور کے، کبھی دوسری طرف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر یہ کیا ہے؟ تم کبھی میرے آگے چلتے ہو، کبھی میرے پیچھے چلتے ہو۔ علامہ جامی نے لکھا کبھی تم میرے دائیں چلتے ہو، کبھی دوسری طرف چلتے ہو، یہ کیا بات ہے؟ یہ وفادار ہے۔ اور اس کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے دل میں خیال آتا ہے کہ کہیں دشمن آگے سے آپ کو نشانہ نہ بنائے تو غلام آگے بڑھ جاتے ہیں، پھر مجھے کبھی خیال آتا ہے کوئی دشمن پیچھے نہ ہو تو میں پیچھے آ جاتا ہوں، کوئی دائیں نہ ہو دائیں ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر سمجھنا ہے نا تو ایک جملے میں آپ سمجھ سکتے ہیں خلاصے میں کہ صدیق اکبر فنا فی المصطفیٰ۔ اللہ اللہ، یہ جملہ یاد رکھیے گا، بولنا آسان ہے۔ صدیق اکبر فنا فی المصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اگر میں بات کو تھوڑا سا اس حوالے سے لے کے چلوں، کافی صاحب آپ اگر اس پہ دیکھیں کہ حاجی باقی باللہ علیہ الرحمہ، اللہ کے ولی و جلیل القدر، ان کا ایک مرید جس کی روٹی کی دکان تھی، جب بھی حاجی باقی باللہ علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں لوگ مہمان ملنے آتے، خاموشی سے پیچھے روٹی والا مرید آپ کے مہمانوں کے لیے روٹی بھیج دیتا، آپ کے مہمان سب تناول کر لیتے۔ ایک دن حاجی باقی باللہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میرے اس مرید کو بلاؤ جو ہمیشہ میرے مہمانوں کی عزت کرتا ہے، بن بولے بغیر کہے۔ تو بس پیر صاحب یوں سمجھیں کہ ان کی رحمت جوش میں تھی۔ مرید کو کہا
کہ آج جو تجھے مانگنا ہے مانگ لے، انشاءاللہ میں تجھے دوں گا۔ واہ، مرید کہنے لگا نہیں چھوڑیں، ٹھیک ہے یار میں اپنی خدمت کر رہا ہوں، آپ دعا دیں۔ کہا نہیں آج تو مانگ لے مجھ سے جو مانگنا ہے۔ کہا دو گے؟ کہا دوں گا۔ کہا اپنے جیسا کر دو۔ اب وہ حاجی باقی باللہ علیہ رحمہ دیکھنے لگے اور بھی مریدین موجود ہیں، فرمایا تو نے بڑی بات کر دی۔ کہا میں نے نہیں کہا تھا، آپ نے کہا مانگ، اللہ، اور بار بار کہا تو مانگ لیا، اب دے دو۔ کہا ٹھیک ہے حجرے میں آپ، حجرے میں لے گئے، آپ نے اسی نان پہ جو آپ کا مرید تھا اس کو سینے سے چمٹایا اور پورا اپنا رنگ اس پہ چڑھا دیا۔ جب باہر تشریف لائے تو پیر صاحب زندہ تھے، مرید دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ میں یہاں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے ولی کی تجلی وہ برداشت نہ کر سکے تو جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر جب ہجرت کر کے غار ثور کی 3 راتیں گزار کر جب مدینہ پاک آ رہے تھے تو تمام مورخین نے، سیرت نگاروں نے لکھا، چادر دراز کر کے کہتے ہیں کہ میں غلام و آقا یہ ہیں، مصطفیٰ کریم نے ایسا رنگ چڑھایا تھا کہ جو اہل مدینہ استقبال کے لیے کھڑے تھے نا وہ پہچان نہ سکے کہ ابو بکر کون ہے، مصطفیٰ کون ہے۔ آپ بتاؤ ان کی روحانیت کہاں ہوگی صدیق اکبر کی، ان کا کمال کدھر ہوگا ایک لمحے کے لیے۔ علامہ علی قاری نے، دیگر بزرگوں نے لکھا کہ صحابہ نیچے گردن کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے، کسی صحابی میں اتنی ہمت نہ ہوتی کہ ٹک ٹکی باندھ کے حضور کے چہرے کو دیکھ سکے، نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو براہ راست حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، سرکار انہیں دیکھتے ہیں، دونوں دیکھ کر ایک دوسرے کو مسکراتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں وہ 3 راتیں غار ثور میں، غور کیجئے گا، سرکار دو عالم حضرت صدیق اکبر کے زانو پر آرام کر رہے ہیں۔ آپ انداز ایک جھلک کوئی دیکھ لے ایمان کی حالت میں تو روئے زمین کے سب اولیاء سے وہ بڑا ہو گیا۔ 3 رات ابو بکر نے ایک ہی کام کیا، مصطفیٰ کے چہروں کو دیکھا، مصطفیٰ نے انہیں دیکھا اور رنگ ایسا چڑھایا کہ پھر جب ہجرت کر کے طلع البدر علینا، جب ڈف بجا کر جو مدینے کی اس وقت جو بچیاں موجود تھیں، اہل مدینہ جو استقبال کر رہے تھے، وہ حیران تھے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا رنگ چڑھایا کہ غلام اور آقا کی پہچان نہیں ہو رہی۔ اللہ، یہ بتائیں صدیق اتنی وفاداری۔ اور پھر یار آپ کیا بات کرتے ہیں، اس پر غور کریں کہ آج بھی صدیق اکبر کہاں آرام کر رہے ہیں۔ جی، میرے آقا نے خود فرمایا کہ تو حوض کوثر پر بھی میرا ساتھی ہے، سبحان اللہ، جیسے تو غار میں میرا ساتھی ہے، حوض کوثر بھی میرا ساتھ، جو سفر میں بھی حضور کے ساتھ، حضر میں بھی حضور کے ساتھ، دنیا میں بھی حضور کے ساتھ، آج بھی مزار پاک میں بھی حضور کے ساتھ۔ اور جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب اپنی مزار پاک سے جب تشریف فرما ہوں گے نا، جب باہر نکلیں گے تو خود میرے آقا نے فرمایا میرا ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا۔ اللہ، سبحان بس اللہ، ان کی وفاداری۔ کیا بات۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔